استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وقال تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز دوستو یہ ایام اسلامی و تاریخی اعتبار سے بہت اہم ایام ہیں یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہمیں دو بڑی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ایک اللہ کے خلیل کی قربانی جس پہ ہم نے عمل کرتے ہوئے اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کی جان کی قربانی جس کا مختصر سا تذکرہ گزشتہ جمعہ پہ ہم نے کیا تھا اور اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی ہمیں دو بڑی شہادتوں کی یاد دلاتا ہے ایک شہید یکم محرم الحرام کا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے آپ کے نواسے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہم انشاءاللہ بالترتیب ان ساری باتوں کو اپنے اپنے موقع پہ
بیان کریں گے۔ آج چونکہ یکم محرم قریب ہے، اس لیے آج کے خطبہ میں کچھ باتیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سیرت اور شہادت کے متعلق ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے تو ہر وقت ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے، کیونکہ دین حق پہ کیسے چلنا ہے یہ چال اگر ہمیں سیکھنی ہے تو ہمیں حضور کے شاگردوں سے سیکھنا ہے، کیونکہ وہ بالکل اسی طرح چلے جس طرح انہیں چلایا گیا ہے۔ ان کے چلنے میں کوئی ٹیڑھ پن یا کجی یا غلطی نہیں تھی، وہ بالکل اسی طرح چلے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چلایا۔ ہم نے بھی چلنا ہے، لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اگر درست چلنا چاہتے ہیں تو پھر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کے چلیں، کیونکہ کائنات میں یہ واحد ہستیاں ہیں کہ جن کے اخلاق آئینہ محمدی میں دیکھ کر سوائے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور ہم انہیں کامیاب اس لیے مانتے ہیں کہ یہ حضور کی محنت ہے۔ تو ناکام کیسے ہو سکتی ہے؟ ماہر استاد وہی گنا جاتا ہے جس کے شاگرد کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ ڈگریاں رکھنے والا آگے کچھ نہ کسی کو سکھا سکے نہ سمجھا سکے، اس کی ڈگریوں کا اور اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قابل اور ماہر استاد وہی گردانا جاتا ہے جس کا شاگرد کامل بنتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامل تربیت کی دلیل بن کے آئے حضرات۔ اگر انہیں ہم نامکمل مانیں، ان سے غلطیاں نکالیں، ان کی زندگیوں کو پڑھ کے ہم اپنے کم علمی کے بلبوتے پر ان کا تجزیہ کریں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ نہ ہم نے حضور کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ ان کی زندگیاں پڑھی، ہم تو تاریخ کے اوراق کو پڑھ کے ان کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر ان کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کے ورقے پڑھنے ہوں گے، کیونکہ قرآن کے اوراق میں وہی کچھ آیا جو اللہ نے لکھوایا، اور اللہ نے وہی کچھ لکھوایا جو اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جب اللہ نے ان کی صداقتوں اور شہادتوں اور امانتوں اور ہر معاملے میں اللہ نے ان کی گواہیاں دی، تو پھر ہمیں ان گواہیوں کو قبول کر کے صحابہ سے عشق اور محبت کرنی چاہیے۔ یہ بڑی بدبختی ہے کہ آپ تو بندہ کسی کھاتے کا نہ ہو، خود کسی درجے میں ہی نہ آتا ہو، لیکن وہ تبصرے بیٹھ کے کرے محمد الرسول اللہ کے شاگردوں پر۔ بالکل یہی مثال ہے، آپ میں سے کوئی ایک
ہم میں سے کوئی جاہل بندہ اٹھے اور وہ تبصرے کرنے لگ جائے کسی میڈیکل کی کلاس پر یا کسی بڑے انجینئر کے شاگردوں پر یا کسی بڑے پڑھے لکھے جج اور وکیل یا لا یا کسی معاملے کی کوئی کتاب یا کسی کلاس یا کسی شاگرد پر ایک جاہل بندہ اٹھ کے تبصرے کرنے لگ جائے، کوئی اس کی سنے گا؟ گئے جاہل، تجھے کیا پتا؟ تجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، تیرا کوئی تعلق نہیں، تیرا اس معاملے میں تبصرہ کون سن سکتا ہے؟ بالکل وہی مثال ہے ایک طرف شاگرد محمد الرسول اللہ کے، جس سے زیادہ کامل استاد دنیا میں کوئی نہیں آیا اور جس سے زیادہ کامل شاگرد کوئی دنیا میں نہیں آئے، اور دوسری طرف ان کے علم اور ان کے تقوی اور ان کی طہارتوں اور صداقتوں اور امانتوں کے مبصر اور تجزیہ کار بن جائیں۔ ہم 14 صدیوں کے بعد آنے والے سیاہکار، بدکار، خطاکار، گناہگار، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے شاگردوں پہ بات کریں؟ جب بھی کوئی بندہ آپ کو کسی بحث میں الجھانے لگے کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے صحابی نے یوں کیا، اس نے یہ کر دیا، چپ کر، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہم اپنی حیثیت تو پہلے دیکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے تو دشمن بھی تو ہوتا ہے۔ جو بات تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کہیں سے ملی ہے تو فوری سمجھ جا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے دشمنوں اور صحابہ کے دشمنوں کی کارستانی تو ہو سکتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن، حقیقت وہی ہے جو قرآن کون کہتا ہے؟ اولئک حزب اللہ، اے میرے نبی یہ میری فوج ہے، شاگرد تیرے ہیں لیکن فوج میری۔ اولئک هم المتقون، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں ان سے بڑھ کے بڑا متقی کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اولئک هم الصادقون، اے میرے پیغمبر کائنات میں سب سے بڑے سچے یہی ہیں جو تیرے یار بنے۔ اولئک هم المفلحون، اور تو پتہ نہیں کوئی کامیاب ہوگا یا نہ ہوگا، بعد میں ہوں گے قسمت کے فیصلے، جب تلے گے عمل سب کے میزان پر، تب پتہ چلے گا کہ کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے۔ لیکن تیرے یار وہ ہیں کہ میں نے ابھی دنیا میں ہی کہہ دیا اولئک هم المفلحون، اور کوئی کامیاب ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو محمد کے یار تو پہلے ہی کامیاب۔ اولئک هم الراشدون، پتہ نہیں کوئی ہدایت کے اس شاہراہ پہ کوئی کتنا چل سکے گا، سیدھا چل سکے گا، ٹیڑھا چل سکے گا، کوئی چلے گا یا نہ چلے گا یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں رب عرشوں سے کہتا ہوں اولئک هم الراشدون، ہدایت کی شاہراہ پر سب سے سیدھے اگر کائنات میں کوئی چل چکے ہیں تو کوئی محمد کے یار۔ اتنی گواہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور رضا وہی ہوتی ہے جہاں پہلے کوئی تھوڑی آپس میں ہو جائے۔ اگر اللہ کہتے ہیں کوئی ہو بھی گئی ان کی اور میری آپس میں کوئی معاملے الٹے سیدھے ہو بھی گئے کہیں ان کی خطاؤں کے نتیجے میں اعلان کر رہا ہوں عرشوں سے عفا اللہ عنہم، میں اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کر دیا رضی اللہ راضی بھی ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے بندہ کہہ چل یار میں معاف کیتا لیکن بچ دل چ لے کے بدا رہے، اللہ فرماتے میں نے معاف بھی کر دیا رضی اللہ، اور رضا کا پروانہ بھی عطا میں ان سے راضی ہوں۔ ورسول عنہ، کیوں نہ راضی ہوتا، وہ مجھ سے جو راضی ہوتا۔ میں نے کیا کیا نہ تیر چلائے ان کے اوپر آزمائشوں کے، میں نے کیا کیا نہ ان کے اوپر تیر چلائے آزمائشوں کے، لیکن ہر آزمائش میں میرے نبی کے یار کامیاب رہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو مانچا ہے للتقوی، اور تقوی ان کے دلوں میں بھر دیا۔ کہ دیہاتوں میں مائیاں مٹی کے بڑے بڑے مٹکے
دودھ والے، پتہ نہیں اب تو شاید ختم ہو گئے ہوں گے، پہلے تو اسی طرح چلتا تھا، بڑے بڑے مٹکے جن کے اندر وہ لسی بھی بناتی تھی، مکھن بھی نکالتی تھی، بڑے بڑے دودھ کے مٹکے، پھر رات کو انہی میں دہی بھی جما دیا کرتی تھی، اور صبح اٹھ کے انہیں خاص قسم کی گھاس سے مانجا لگایا کرتی تھی، اور ایک دفعہ دھو دینے کے بعد سونگتی کہیں دہی کی بو تو نہیں آ رہی اس کے اندر کہ دودھ پھر ڈالنا ہے کہ دودھ خراب نہ ہو جائے، دوبارہ پھر مانجتی، پھر سونگتی، پھر مانجتی، پھر سونگتی، جب بالکل دہی کی ہلکی سی بو بھی اس سے جب تک رہتی تب تک دودھ نہ ڈالا جاتا، جب بالکل وہ پاک صاف ہو جاتا پھر اس کے اندر دودھ جیسی نعمت ڈالی جاتی۔ اللہ بھی کہتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں بھی ان کے دلوں کو مانچتا رہا آزمائشوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے، ابتلا کے ذریعے، امتحان کے ذریعے، کبھی کوئی آزمائش ڈالی، کبھی کوئی آزمائش ڈالی، کبھی کوئی امتحان ڈالا، کبھی مال کی قربانی مانگی، کبھی جان کی قربانی مانگی، کبھی اولاد کی مانگی، کبھی گھر کی مانگی، کبھی پیسے کی مانگی، کبھی رفاقتوں کی، رشتہ داروں کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی، ہر قسم کے امتحانات اور ابتلا اور ہر قسم کی آزمائشوں کے بعد میں نے ان کے دلوں کو جب چمکا لیا ہے، کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان کے دلوں سے میں نے کفر بھی نکال دیا، فسق بھی نکال دیا، نافرمانی بھی نکال دی، ہر طرح کی برائی کی آمیزش اور بو کو جب میں نے ختم کر دیا ہے، اب میں کہتا ہوں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اب میں ان کے دلوں میں تقوی ڈال رہا ہوں، تقوی ڈال رہا ہوں، مت کہ کوئی کہے کہ پتہ نہیں اللہ نے ڈال دیا ہے، پتہ نہیں وہ حقدار بھی تھے کہ نہ تھے، اللہ کہتے ہیں کانوا احق بہا اہلہا، اس پوری کائنات میں تقوی کے جتنے اہل اور حقدار محمد کے صحابہ تھے اتنا کوئی ہو ہی نہیں، اتنا کوئی ہو ہی نہیں، ایک جماعت ہو جن کا اللہ اتنا درجہ قرآن میں بیان کرے، تعریفیں آپ قرآن اٹھائیں، پہلا پارہ شروع کریں، فاتحہ ختم کریں، فاتحہ میں آپ کو ملے گا صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان پہ، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، وہ انعام یافتہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ آگے بقرہ شروع کریں گے، شروع کرتے ہی کہیں گے الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ابھی قرآن شروع ہی ہوا چاہتا ہے اللہ محمد کے یاروں کی تعریفوں میں تعریفیں ہی تعریفیں، تعریفیں ہی تعریفیں، اور پھر ہم بیٹھ کے تبصرے کریں حضرت عثمان نے یہ کیا، حضرت عمر نے یہ کیا، حضرت معاویہ نے یہ کیا، یہ اندر کا گند ہمیں دنیا میں بھی تباہ کر دے گا، ہمیں آخرت میں بھی تباہ کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال اس فتنوں کے دور جبکہ ہر بندہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر چند کتابیں پڑھ کے تحقیق کا امام بن کے دنیا کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا ہے، جو 2-4 باتیں الٹی سیدھی الٹی کو پڑھی یاد کی، یا کوئی جو چھوٹی موٹی کوئی بات پڑھی بس لگا کے بیٹھ گیا کیمرہ، اسے ریکارڈ کیا، دنیا کو دکھایا۔ وہ جس طرح ایک جہلم کا بیٹھا ہے مرزا، صحابہ پہ تنقید کی پٹاری کھول کر بیٹھا ہے، کیا حد پہنچتا ہے 14 صدیوں کے بعد آنے والے کسی بندے کا کہ وہ صحابہ پہ بیٹھ کے تبرک کرے۔ ان کی شناختوں کا امین قرآن بن گیا، ہمیں قرآن کو سینے سے لگانا چاہیے، ان کی شناختوں کا اعتراف کرنے کے بعد اپنے عمل کی فکر کرنے برحال ایسے کسی بندے کی بات میں آپ کبھی نہ جو صحابہ پہ اعتراض کرے، بس یہ مزاج بنائے میں صحابہ پہ اعتراض سن نہیں سکتا، بس یہ مزاج بنائے، کوئی شروع کرے کوئی بحث کسی معاملے میں، آپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ جانچ لے کہ یہ میری بات سنے گا، یہ غیرت دین پیدا کیجیے، ورنہ صحابہ پہ اگر جرا ہو جائے، ان کو مشکوک کر دیا جائے، سارا کچھ تو ہمیں حضور سے لے کے دیا صحابہ نے، ہم درمیان میں کون ہیں؟
ادھر نبوت ہے ادھر امت ہے، پل بن گیا، صحابہ والا پل لگا، ہر دین کا حکم نبوت سے امت تک اس پل کے ذریعے پہنچا، نبوت ادھر سے چلی، پل کے ذریعے آئی اس امت تک، قرآن حضور پہ اترا، پل لگا، پہنچا امت تک۔ یہ پل درمیان میں کون ہے بھائی؟ زور سے بولو، اگر اس پل کو گراؤ گے مجھے بتاؤ نبوت کا سارا علم اور نبوت کا سارا دین امت تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ دشمن کی سازش ہے، وہ پل گرانا چاہتا ہے، پل توڑ دیا جائے تاکہ اس امت کا نبوت سے رابطہ ختم ہو جائے، اور نبوت سے اگر ہمارا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارا انجام دنیا میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اور آخرت میں بھی جہنم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مزاج یہ بناؤ گے نا جی اپنا کہ ہم سب باتیں سنیں گے، جب صحابہ کی کوئی برائی شروع ہوگی تو ہم سنیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ کی برائی کرنے لگا ہے تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تیرے شر کے اوپر، یہ میرے پیغمبر کا حکم ہے۔ بہرحال چند باتیں کرنی تھی حضرت عمر کے متعلق، یہ ابتدائیہ بھی بڑا ضروری تھا کہ آج کل تو طوفان آیا ہوا ہے، ہر بندہ وہ تبصرے کرنے لگ گیا ہے صحابہ کے بارے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی بڑی جامع شخصیت کے مالک، حضور کے بڑے اعتماد والے صاحب۔ اب شروع سے کروں، بڑی لمبی بات ہے، ایمان کیسے قبول کیا، بڑی عجیب ایک انفرادی سا موقع ہے، کسی صحابی کو نصیب نہیں، ہر صحابی نے ایمان قبول کیا اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے۔ عمر وہ ہے جس نے ایمان قبول کیا محمد الرسول اللہ کی مرضی، اللہ سے دعا مانگی اللہ عمر کو اسلام کی دولت نصیب فرما، عمر کو اسلام کی دولت، اور حضور کی وہ دعا قبول ہوئی۔ ایک دن دعا مانگتے ہیں، دوسرے دن عمر کلمہ پڑھ کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس دعا کے لفظ بھی بڑے عجیب ہیں، ذرا توجہ کرو، میں 2 منٹ پھر بیان کرتا ہوں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب کو ایمان دے دے۔ جس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں قبول کیا، اتنے تک صحابہ کرام ایک گھر کے اندر چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، علی الاعلان کوئی بھی یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا، ورنہ علی الاعلان اگر کوئی اس کلمے کو پڑھنے کی جرت کرتا تو انجام اس کا بڑا غلط نکلتا۔ کفار کی اس منڈی کے اندر، شرک کے اس دورے کے اندر، کفر کے اس زمانے کے اندر اسلام کا نام علی الاعلان لینا بہت بڑا جہاد تھا، لہذا حضور نے بھی صحابہ کرام کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ فی الحال جتنے تک ہمیں قوت و طاقت نہیں ملتی، اسی ارقم کے گھر کے اندر، دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کے عبادت کرنی ہے۔ وہیں پہ جمع ہو جاتے ہیں، حضور بھی آ جاتے ہیں، کچھ دین کی ایمان کی باتیں ہو جاتی، لیکن پھر ایک دن جب یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، اللہ کے پیغمبر دعا مانگتے، اے میرے اللہ اعز الاسلام، یہ اسلام کا سارا معاملہ تب آگے بڑھ سکتا ہے جب ہمارے ساتھ کوئی بڑا بہادر بندہ، طاقتور بندہ لگ جائے، جس کے مقابلے میں آنے کی کسی کو سکت نہ ہو، جرت نہ ہو، ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو۔ لہٰذا میری نظروں میں اگر کوئی ہے یہاں بہادر بندہ تو وہ عمر ہے۔ اپنی رحمت فرما
عمر کو اسلام کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، حضرت اس عمر نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ اسلام کے کلمے کے پڑھنے کے بعد وہی ہوا جو میرے پیغمبر کے دل میں تھا، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اگر میں کفر کے اس حالت کے اندر اور زمانے میں جری تھا تو اسلام کے حالت میں اور اسلام کے زمانے میں اس سے بڑھ کے بہادر بن چکا ہوں، کیونکہ پہلے صرف بہادری تھی اور ساتھ مل گئی محمد کی صحبت۔ پہلے صرف بہادری تھی اور اب آپ ساتھ مل گئی ہے میرے آقا کی رفاقت، میرے آقا کی صحبت، میرے آقا کی تربیت، لہذا کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کرتا۔ بس یوں ہی اسلام اس عمر کی بدولت ایک گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ یہ حضرت عمر کی برکت ہے کہ ایک عام سے گھر کے سے نکل کر اسلام کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کے گھر میں پہنچ گیا، کعبے میں پہنچ گیا۔ چنانچہ اس ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ اسلام کو جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے ہر معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جان کو بھی پیش کرتا ہے، اپنے مال کو بھی پیش کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی پیش کرتا ہے، اپنے گھر کو بھی پیش کرتا ہے۔ ہر معاملے میں میرے پیغمبر کا رفیق بننے والا، میرے پیغمبر کا دست و بازو بننے والا، میرے پیغمبر کی ہمت بڑھانے والا، میرے پیغمبر کی ڈھارس بننے والا، میرے پیغمبر کی ڈھال بننے والا، میرے پیغمبر کے لیے سہارا بننے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور چھا جاتے ہیں۔ جب تک آیا نہیں تھا تو آیا نہیں تھا، اور آیا تو پھر ایسا آیا کہ سارے صحابہ کی جماعت پہ چھا گیا، سب صحابہ کی جماعت پہ ایسا امتیازی مقام مل گیا۔ دل میں اسلام کی جو قدر حضرت عمر کے دل میں تھی وہ کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ زمین پہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قرآن بنا کے میرے پیغمبر پہ نازل کر دیتے ہیں۔ اور جس موقع پہ منافقین کا جنازہ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی کا سامنے آیا، اس موقع پہ جنازہ پڑھنے لگے، اوپر سے حضرت عمر نے دیکھا کہ ادھر سے منافقوں کا سردار ہے اور مشرکوں اور کافروں کا سردار ہے، اور جنازہ محمد الرسول اللہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ فوراً بول پڑے، برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیف نصلی صلاة الجنازة علی المنافق یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جی ایک منافق کا جنازہ بھلا ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس موقع پہ اللہ کے نبی خاموش رہے کہ ابھی تک مجھے کوئی حکم نہیں ملا اللہ کی طرف سے۔ اس موقع پہ اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر لا تقم فیہ ابدا، اے میرے پیغمبر استغفر لهم مولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان کے لیے مانگے یا نہ مانگے 70 بار بھی مانگ لے، میں اللہ نے انہیں معاف نہیں کرنا۔ پھر اللہ نے اوپر سے حکم نازل فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، میرے نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کا جنازہ پڑھے، اور مومنوں کے لیے بھی جائز میں نے کوئی نہیں رکھا کہ وہ مشرکوں جنازہ پڑھے۔ آج ہم صحابہ کی شان تو بڑے شوق سے سنتے ہیں، آج ہم خطبہ سے وہ سفارشیں بھی کرتے ہیں جی فلانے کی شان بیان کرو، آج جناب ہم وہ مطالبے بھی کرتے ہیں کہ فلانے کی عظمت پڑھو، لیکن ہمارے اندر عملی کمزوری اتنی زیادہ ہے، ہم صحابہ کی شان صرف سننے پہ وہ گزارا کر لیتے ہیں، عملی میدان میں ہم کمزور ہیں۔ ہم صحابہ کی وہ زندگیوں کو اپنی زندگی بنانے سے قاصر رہے، ہم صحابہ کے اعمال و کردار و افطار و گفتار و لیل و نہار سے ہم دور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان میں وہ قرار اور وہ تقویٰ پیدا نہیں ہوا، وہ درجہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کے تذکرے سے سننے سے صرف کانوں کا چسکا لینا مقصد نہیں ہوتا، مزہ لینا مقصد نہیں ہوتا، در حقیقت ہدایت کی راہوں پہ چلنے کے لیے صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کتنی بڑی
بڑی عبرت ملتی ہے. فاروق اعظم جیسا جری اپنے دل کے اندر اسلام اور ایمان کی غیرت نہیں رکھے کہ ایک منافق یا مشرک یا غلط عقیدے والے کا جنازہ نہ پڑھے, ہم اسی عمر کو مانے اور جنازے مشرکوں کے پڑھنے لگ جائیں. ہم اسی عمر کے ماننے والے ہوں اور جنازے مشرکین اور کفار کے پڑھنے لگ جائیں جن کے دلوں میں صحابہ سے نفرت رہی, ہم ان کے جنازے پڑھیں. رب کعبہ کی قسم ہمارا ایمان اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہو سکتا. ایمان تب قبول ہوگا جب صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا. ایمان تب قبول ہوگا جب صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا. صحابہ میں اگر دین کی غیرت تو ہمیں بھی دین کی غیرت رکھنی پڑے گی. صحابہ میں اگر دین کی قدر تو ہمیں بھی دین کی قدر رکھنی پڑے گی. صحابہ کے دلوں میں دین کی حمیت تو ہمیں بھی حمیت رکھنی پڑے گی. یوں ڈھیلے ڈھالے بن کے مسلمان, لچکدار مسلمان کبھی اللہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. لچک تو اللہ نے اپنے نبی کے اندر بھی کبھی نہیں آنے دی. وہ پہلا جو مشکل موقع تھا مکے کا موقع, جہاں پہ تشدد ہی تشدد تھا, جہاں پہ تعذیب ہی تعذیب تھی, جہاں پہ مسائب ہی مسائب تھے, اس موقع پہ اللہ نے سورۃ الکافرون کو اتار دیا اور فرمایا اے میرے پیغمبر مصلحتیں اور لچک اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرنی, کیونکہ یہ لچک اگر آپ کے اندر رہ گئی تو یہ آگے تک منتقل ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ چاہتے ہیں محمد تھوڑا سا نرم ہو جائے, ہم بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں, کچھ وہ مان لیں کچھ ہم مان لیں. یوں مل کے جناب اپنے ماحول کے اس ماحول کو درست کرتے ہیں, یہ فساد اور یہ دنگا ختم کرتے ہیں. اللہ نے روک دیا اور فرمایا لا تطع المکذبین. اور میرے پیغمبر نے جھوٹوں کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرنا. یہ تو کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل, یہ کبھی کہتے ہیں قرآن بدل کے لے آ تو ہم مان جائیں گے, کبھی کہتے ہیں اسی کے اندر تبدیلی کر تو ہم مان جائیں گے. یہ جتنی بھی لچک آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے, میری طرف سے آپ کو یہ حکم ہے اے میرے پیغمبر آپ لچک اختیار نہ کریں بلکہ ایمان کی غیرت پیدا کریں اور واضح طور پہ اعلان کر کے کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون لا لیکن دین کی حمیت اور غیرت بھی میں نے آپ کے اندر رکھی ہے. رحمت اور رحمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا بندہ عقیدے میں ڈھیلا ہو جائے, اور اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ملا جلا دے. نہیں میرے پیغمبر, کوئی آتا ہے تو نہ آئے, آتا ہے تو اس کی مرضی, نہیں آتا تو اس کی مرضی. آپ نے کسی کے لیے دین کے احکام میں لچک پیدا نہیں کرنی ہے. واضح کہہ دو اور کافروں میں نہیں عبادت کرتا ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو. یہ واضح اعلان ہم کرتے ہیں. ہماری دعوتیں اکٹھی, ہمارے کھانے پینے اکٹھے, ہماری دوستیاں لگی ہوئی ہیں. وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, میرا دوست بنا ہوا ہے, وہ صحابہ کے تبرہ کرتا ہے, میں کھانا کھاتا ہوں اس کے بعد جا کے, وہ شرک کرتا ہے, اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن بن گیا ہے, نجس اور پلید. اور اتنا تو پیشاب بھی ناپاک نہیں ہوتا جتنا مشرک ناپاک ہوتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اور میرے پیغمبر یہ اتنا نجس اور پلید ہے, انہیں مسجد حرام کے اندر بھی آنے کی اجازت میری طرف سے کوئی نہیں. جنہیں اللہ پیشاب سے زیادہ نجس کہتا ہے ہمارے دوست اور یار کیوں بنے ہوئے. صحابہ کا تذکرہ سننا ہے تو صحابہ جیسا عمل بھی پیدا کرنا ہے. اگر فاروق اعظم منافق کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں, اور وہ سوال بھی اسی حکمت کے تحت تھا تاکہ حکم نازل ہو جائے, ادھر سے فاروق اعظم نے
نال باقی اور ادھر سے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا مومنوں کے لیے مشرک کے جنازے پڑھنے کی اجازت. مومنوں کو مشرک کے جنازے پڑھنے کی اجازت. منہ اکھے دکھاونا ہے کہ اکشن جی فلانے نال بڑا تعلق آئے ہی نہیں ہے. ہم منہ دکھانے کے لیے ایمان کے سودے کر دیتے ہیں. اس طریقے سے اگر مسلمان بن کے جیو گے اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق بن جاؤ گے. اگر اللہ کی نظروں میں جچنا چاہتے ہو تو دین کی غیرت جتنے تک دل میں نہیں ہوگی بندہ کبھی بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا. غیرت پیدا کرو دلوں میں. یہ تو یہ بھی نہیں پتہ نہیں ہے کون ہے. فیصلے جنازے پہ ہو رہے ہیں تاکہ سنیے اللہ پڑھا کرتے ہیں دعا. جناب سارے موحد کہلانے والے اکٹھے ہوئے ہرگز ایسا نہ کیجیے. دین کی قدر پیدا کیجیے. جو اللہ کا باغی ہے اللہ کہتے ہیں میرے محمد تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگ میں انہوں کو معاف کرنا. جس دن یہ اتنی سختی آ چکی ہے ہم وہاں پہنچے ہم اپنا دین خراب کر بیٹھے. یہ جذبہ توحید کا دلوں میں رکھیے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر ہوگا. بیت رضوان کے نام سے ایک مشہور درخت تھا. حضرت عثمان کی وہ بیت رضوان ہے نا وہ جب عمرہ کے لیے نکلے تھے حدیبیہ کے مقام پہ حضور 1500 صحابہ کو لے کے بیٹھے تھے اور آگے مکے والوں کو اطلاع ہو گئی وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. حالانکہ حضور لڑائی کے لیے نہیں حضور تو عمرے کے لیے جا رہے تھے. تو آپ نے اپنا ایک سفیر بھیجا حضرت عثمان کو بنا کر کہ ان کو جا کے بتاؤ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہم کس لیے آ رہے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا عمرہ کرنے. اس موقع پہ جب طواف کی اجازت ان سے چاہیے وہ کہنے لگے عثمان تو نے خود کرنا ہے تو کر لے محمد کو ہم طواف نہیں کرنے دیں. اور حضرت عثمان نے کہا تھا میں اللہ کعبے کو طواف کو بھی چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ سکتا. میں کعبے کے طواف کو تو چھوڑ سکتا ہوں وہ طواف ہی کیا طواف ہے جس میں حضور کا ساتھ نہ ہو. جب تک میرے نبی کا ساتھ نہ ہو میں کبھی طواف بھی کر سکتا. یہ صحابہ کی غیرت ہے. یہ صحابہ کے ایمان کی حالت. خیر مشہور ہو گیا کہ انہوں نے شہید کر دیا ہے حضرت عثمان. حالانکہ حضرت عثمان کو شہید انہوں نے نہیں کیا. یہاں خبر پہنچی حضور کے پاس کہ آپ کا سفیر تو قتل ہو گیا. اور سفیر کا قتل یہ دنیا میں کبھی کہیں بھی روا نہیں رہا. کسی زمانے میں بھی سفیر کی عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ درمیان ایک صرف پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. سفیر کی ہر جگہ پہ عزت قدر ہوتی ہے. وہ ایک عالمی قانون کو توڑا انہوں نے سفیر کو مار دیا. حضور نے بیعت لی میرے ہاتھ پہ بیعت کرو جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے کے جائیں گے اتنے تک واپس بھی نہیں جائیں گے. 1500 صحابہ میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ چکے ہیں. میرے نبی کا نیچے ہاتھ اوپر صحابہ کا ہاتھ. اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ جن مومنوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے وعدہ کر دیا میرے محمد کے ساتھ ان کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. قدر دیکھو صاحب جن نے دین کی قدر دل میں رکھی ہے پر اللہ نے ان کی کتنی قدر دل میں اللہ اکبر کبیرہ. حضور کو پتا چلا حالانکہ وہ زندہ ہے اور حضور کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ فوت ہو گئے. لوگ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم جانتا ہوتا تو بیعت رضوان ہوتی. وہ کچھ ذہن سے سوچ کے بھی جواب دیا کرو. اگر اللہ کے سوا حضور کو بھی غیب کا علم ہوتا تو بیعت رضوان ہوتی. آپ کو تو پتا ہوتا کہ یہ تو ایسے جھوٹی خبر ہے. مجھے تو غیب کا علم ہے. میرا عثمان تو ادھر زندہ ہے حاضر ناظر ہوتے ہر جگہ موجود ہوتے جس طرح اللہ. تو کیا یہ بیعت ہوتی نہیں ہوئی. اللہ نہیں جانتے تھے یہی تو وجہ ہے. اور یہاں سے دوسرا مسئلہ بھی بڑا کھل کے واضح ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم درود اگر حضور پہ پڑھے تو حضور علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے کس بندے نے میرے اوپر درود پڑھا ہے کس بندے نے میرے اوپر درود پڑھا ہے. پھر حضور علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے. پھر فرشتے لے کے جاتے ہیں. یہ نظریہ رکھتے ہیں لوگ. اب مجھے بتاؤ
حضرت عثمان نے وہاں نمازیں پڑھی ہوگی کہ نہ پڑھی ہوگی؟ زور سے بولو، مکہ میں جو گئے میرے نبی کے سفیر بن کر، نمازیں پڑھی ہوگی کہ نہ پڑھی ہوگی؟ اور نماز کے اندر آتا نہیں اللہم صلی علی محمد، اگر فرشتے لے کے آتے اور حضور کو پتا چلتا کہ فلانا فلانا مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، تو پھر حضور کو پتا چل جانا چاہیے تھا کہ عثمان کا تو درود آ رہا ہے، مجھے ہر نماز کے موقع پہ عثمان کا درود آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے عثمان تو زندہ ہے، لیکن حضور کو پتا نہ چلنا دلیل ہے اس بات کی اللہ کے سوا غیب بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا حاضر ناظر بھی کوئی نہیں۔ درود اگر حضور پہ پڑھا جائے تو ضروری نہیں کہ حضور کو بتایا جائے کہ فلانے فلانے نے پڑھا ہے، یا حضور کو علم ہو جاتا ہے یا دور سے فرشتے لے کے جاتے۔ میرے بھائی درود دعا ہے۔ درود کیا ہے؟ سارے بولو زور سے، درود کیا ہے؟ اچھا آپ کہو کہ کیسے دعا ہے، کوئی دلیل؟ میں کہتا ہوں دلیل بھی کڑی لوڑ ہے، ذرا پڑھو درود سارے۔ اللہم تو کڑی سے شروع ہوتی ہے، اللہم سے کیا شروع ہوتا ہے؟ دعا شروع ہوتی ہے۔ درود کے شروع میں جب اللہم آ گیا تو ثابت ہوا درود دعا ہے، اور دعاؤں کا سننے والا اکیلا۔ اگر درود دعا ہے تو پھر سنے گا صرف کون؟ اللہ کے سوا۔ اگر کہو کہ کوئی اور بھی سن سکتا ہے، دور سے سنتا ہے، یہ عقیدہ شرک تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر شرک ہماری زندگیوں میں آ گیا تو عقیدتوں کے چکر میں کہیں شرک کر کے اپنے عقیدے کو تباہ کر کے عقیدہ توحید سے ہی نہ خالی ہو جائے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جب بھی کوئی دنیا میں جہاں کہیں بھی درود پڑھتا ہے وہ حضور پہ پہنچتا ہے، اس معنی میں کہ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے نبی پہ رحمتوں کی بارش برسا، اللہ ہماری دعا کو قبول کر کے میرے نبی پہ رحمتوں کی بارش برسا۔ یہ مطلب ہے درود کا۔ خیر، وہ جو جس درخت کے نیچے ہوئی تھی اور رضی اللہ، اللہ کی رضا کے پھر اعلان آ گئے، جنہوں نے یہ بیعت کی میں سب سے راضی ہو گیا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے نا اس درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اس پہ جس طرح آج کل یہاں درختوں کے ساتھ ٹاکیاں بندھی ہوئی۔ کیا جب اللہ کے در سے بندہ ہٹے تو کتنا عقل انسان کا پتہ نہیں اسے اجازت کیسے دیتا ہے۔ میرے خیال میں شرک کا حملہ پہلا عقل پہ ہوتا ہے۔ جب بندہ شرک کرنے لگتا ہے تو عقل اس کی خراب ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ چھوڑا اللہ کو گاٹے چبندی بنا لتر، تو پھر بالکل میرے خیال میں ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑا ہے تو پھر تیرا حق بھی یہی ہے کہ تیرے گلے میں یہی جوتے پڑے، تیرے سر پہ بھی جوتے پڑے، اور اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در سے آسے لگانا، امیدیں لگانا، بھروسے کرنا، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اگر قبر پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، نبی پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، ولی پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، گھوڑے پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، کسی گائے پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، تلوار پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، کسی آستانے پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، مخلوق پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، فرشتے پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس پہ بھروسہ ہوگا کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور اگر شرک ہو جائے تو کبھی اللہ کے دربار میں بندہ قابل قبول ہو سکتا۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ یہاں سے نفل، یہ تو آگے چل کے بڑا کام ہو جائے گا۔ آج کے تو لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، چلو ان کی نیتیں ٹھیک ہے، شرک نہیں، میرے نبی کی محنت ہے، پتہ نہیں کوئی برکت کی وجہ سے یا کس وجہ سے لوگ نفل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے اندھیرے میں جڑ سے اکھڑوا دیا اس درخت کو۔ اللہ اللہ، یہی تو عمر کی غیرت ہے کہ دل میں توحید کی طرف ہے، دل میں مذہب کی غیرت ہے۔ ہم عمر کے ماننے والے بھی، عمر کرنے والے بھی، لیکن توحید ہی نہیں، غیرت نہیں، ایمان نہیں، کچے ہیں، ڈھیلے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، سب کچھ چلتا ہے۔ اگر عمر کو ماننا ہے تو ایمان کی غیرت پیدا کرنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی قبر مبارک کھل گئی، یہ بارشوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ تو حضرت عمر کو پتہ چلا، آپ نے رات کے اندھیرے میں کئی قبریں کھلوا کے کسی قبر میں دفن کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ، لوگ شرک نہ کرنے لگ جائیں۔ یہ حضرت عمر کی زندگی ہے۔ حجر اسود کو جا کے چومنے لگے تو کیا کہا؟ مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نہ نفع نہ
نقصان تیرا بوسہ تو میں صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے محمد نے تیرا بوسہ لیا تھا. اگر میرے نبی کی سنت نہ ہوتی تو میں نہ چومتا. لیکن سن، اگر میں تجھے چوم رہا ہوں تو پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نفع نقصان کا مالک تو نہیں، نفع نقصان کا مالک اکیلا. یہ عقیدے ہیں ہمارے. اگر نہیں تو پھر کس منہ سے ہم حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہیں؟ کس منہ سے عمر کرتے ہیں؟ عمر بعد میں کرنا پڑے گا، پہلے توحید کا جذبہ رکھنا. اللہ عمر